يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور کئی اعتبار سے معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی ذرائع ایسے بتلائے ہیں جو گناہوں کی معافی کے ہیں، جیسے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ روایت صحیح بخاری میں اس طرح سے بھی آتی ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان میں قیام کرتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ رمضان کا قیام جسے ہم تراویح کہتے ہیں، اسے قیام رمضان بھی کہا جاتا ہے، قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، تراویح بھی کہا جاتا ہے، تہجد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ رات کی نماز کے مختلف نام ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس نماز کی فضیلت قرآن مجید میں بھی بیان کی ہے۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، عباد الرحمن کی صفات اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں بیان کی، کہا کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں جن کی راتیں رکوع اور سجود میں گزرتی ہیں، اور سورہ الف لام میم سجدہ میں فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ان کے پہلو، ان کی کمر، ان کی پیٹھ بستر سے جدا رہتی ہے، وہ اللہ کو پکارتے ہیں امید کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی۔ تو یہ رات کا قیام اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ ہے۔ انسان اس زمین کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ان 5 نمازوں کے علاوہ باقی جو نمازیں ہیں وہ نوافل ہیں، اور ان نوافل کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یتقرب، کہ بندہ قرب حاصل کرتا ہے بن نوافل، نوافل کے ساتھ، حتیٰ کہ اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ بندہ نفلی عبادت کرنے کے بعد، نفلی عبادت کی کثرت کے بعد اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اب دنیا میں بھی دیکھتے ہیں نا، ایک شخص آپ کا ملازم ہے
آپ نے اسے اجرت پر، مہینے پر یا دہاڑی پر اپنا ملازم رکھا ہے اور ایک کام طے کیا ہے کہ یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے، اب وہ ملازم اس کام سے ہٹ کر اگر زیادہ کام کرتا ہے، اس کام سے زیادہ کام کرتا ہے، تو آپ ایمانداری سے بتلائیے اس ملازم کی اہمیت آپ کے دل میں بڑھ جاتی ہے یا گھٹ جاتی ہے؟ زیادہ ہو جاتی ہے نا، کہ یہ اپنے ذمہ داری سے زیادہ کام کر رہا ہے۔ اسی طرح جو شخص فرائض سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، یتقرب الیہ بالنوافل، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، حتیٰ احبہ، حتیٰ کہ اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس نماز کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، اس نماز کو بڑا طول دیا کرتے تھے، بڑی طویل کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے قدموں پر ورم آ جاتا تھا، آپ کی پنڈلیاں سوج جاتی تھیں، اتنا طویل قیام کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے ایک بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کے نامہ اعمال میں تو کوئی غلطی، کوئی گناہ نہیں ہے، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ معلوم یہ چلا کہ یہ رات کا قیام اللہ کی شکر گزاری کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اللہ رب العزت نے جو رحمتیں ہم پر کی ہیں، ان کی شکر گزاری کے لیے سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ رات کا قیام ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ قیام رمضان کے علاوہ بھی آپ نے باجماعت قیام کیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں رکا، اور میری خالہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی تھی۔ عبداللہ بن عباس رات گزارتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت دیکھنے کے لیے۔ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو میں بھی وضو کر کر آپ کے بائیں طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب میں آپ کے بائیں طرف آ کر کھڑا ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کان سے پکڑا اور حالت نماز میں گھما کر لا کر دائیں طرف کھڑا کر دیا۔ تو یہ عام دنوں کی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام دنوں میں بھی جب اس قیام کو کرتے تھے تو آپ نے باجماعت بھی کیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ اور یہ رات کا قیام سکینت کا سبب ہے، سکون کا سبب ہے، اطمینان کا سبب ہے، اللہ کی رحمت اور سکینت نازل ہونے کا سبب ہے۔ سیدنا حسین بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں ایک رات قیام کر رہا تھا اور میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، پاس میرا بیٹا سو رہا تھا اور میرا گھوڑا بھی پاس بندھا ہوا تھا۔ کہا کہ جب میں تلاوت کرتا میرا گھوڑا بدکنے لگ جاتا، مجھے ڈر ہوا کہیں یہ میرے بچے کو رونج نہ دے، میں نے تلاوت کو موقوف کر دیا، تلاوت کو روک دیا۔ کہا کہ پھر جب میں دوبارہ تلاوت کرتا گھوڑا پھر بدکنے لگ جاتا، پھر میں تلاوت کو روک دیتا، بار بار ایسا ہو رہا تھا۔ بالآخر میں نے تلاوت کو موقوف کر دیا، میری نگاہ آسمان کی طرف گئی، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک تخت ہے جس پر چراغ ہیں، روشنیاں ہیں، وہ آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے یہ منظر دیکھا اور میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر یہ بات کہی کہ رات ایسا ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتے تھے جو تیرا قرآن سن کر زمین پر آ رہے تھے۔ اور ایک روایت میں صحیح بخاری کی، فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ نَزَلَتْ لِلْقُرْآنِ، یہ سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے اتر رہی تھی، قرآن کی وجہ سے نازل ہو رہی تھی۔ تو رات کے اس قیام میں جب انسان تلاوت قرآن کرتا ہے، قرآن کے ساتھ قیام کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ نَزَلَتْ لِلْقُرْآنِ، یہ سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے اتر رہی تھی۔ اگر ہم
قرآن پڑھتے ہیں تو یہ سکینت کے نازل ہونے کا سبب ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھ نہیں سکتے، ہم سنتے ہیں تو سننا بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے ابی، تم مجھے قرآن سناؤ، میں تم سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ فرمایا ہاں، مجھے اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں، میں تجھ سے قرآن سنوں۔ سیدنا ابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمانی اللہ نے میرا نام لیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہاں، اللہ نے تیرا نام لیا، عرش بندے کا تذکرہ ہوا جس بندے سے قرآن سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے کہ اللہ نے عرش پر میرا نام لیا۔ تو یہ رات کا قیام اہل سعادت کی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابن خزیمہ، ابن حبان، سنن نسائی، ان کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ رمضان کے دن چل رہے تھے، جب آخری 7 راتیں رہ گئیں، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے اور آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ اپنے حجرے میں چلے گئے۔ اگلی رات پھر آئی، آپ باہر نہ نکلے، آپ نے نماز نہ پڑھائی۔ اس کے بعد والی رات آئی، غالباً 25ویں شب تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے باہر آئے اور آپ نے قیام کیا۔ یہ قیام آدھی رات تک تھا، رات کے آدھے حصے تک قیام تھا۔ قیام کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جانے لگے تو صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ آپ پوری رات قیام کرتے، پوری رات ہمیں نماز پڑھاتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام مع الامام حتی ینصرف، کہ جو شخص امام کے ساتھ قیام کرتا ہے اور امام کے ساتھ ہی ختم کرتا ہے، کتب اللہ لہ قیام لیلہ، اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات عبادت کا ثواب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے پوری رات قیام کا ثواب دیتا ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی بتلا دیا گیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ تراویح باجماعت نہیں ہے، تراویح تو صرف 3 دن ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نقطہ بتلا دیا کہ من قام مع الامام، جو امام کے ساتھ قیام کرتا ہے اور امام کے ساتھ ہی ختم کرتا ہے، کتب اللہ لہ قیام لیلہ، سنن نسائی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اللہ اسے پوری رات قیام کا ثواب دیتا ہے۔ تو یہ عبادت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے باجماعت بھی ثابت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان 3 راتوں میں جو آپ نے نماز پڑھی وہ ابن خزیمہ کی روایت ہے، ابن حبان کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 8 رکعت ادا کی تھی۔ 8 رکعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باجماعت ادا کی تھی۔ یہ تو کتب احادیث میں ہے، ہم اپنی بات نہیں کرتے، بلکہ غیروں نے بھی۔ علامہ عینی حنفی وہ عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں، 3ری جلد ہے، صفحہ نمبر 597 ہے۔ علامہ عینی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 3 راتیں قیام کیا تھا، جو 3 راتیں لوگوں کو نماز پڑھائی تھی، وہ 8 رکعت تھی، وہ 8 رکعت تھی، ہماری بات نہیں ہے۔ علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے۔ انور شاہ کاشمیری فیض الباری میں بھی یہی بات لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 8 رکعت سے بڑھ کر ثابت ہی نہیں ہے۔ اور یہ وہی روایت ہے جو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان ہوتا یا غیر رمضان، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعت، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان ہوتا یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، چاہے رمضان ہوتا چاہے غیر رمضان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قیام کیا ہے، آپ کم کر سکتے ہیں
لیکن زیادہ سے زیادہ جو تعداد اور حد بتلائی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 11 رکعت بتلائی۔ اور امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک دن مسجد نبوی میں آئے، دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ قیام رمضان کر رہے ہیں، کہیں ایک آدمی کھڑا ہے، کہیں ایک آدمی کے پیچھے 3-4 آدمی کھڑے ہیں، کہیں ایک آدمی کے پیچھے 5-6 آدمی کھڑے ہیں۔ ایک مسجد میں مختلف جگہوں پر 5 یا 6 امام تھے اور سب نماز پڑھا رہے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا، یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ تو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر میں ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ بہتر نہیں ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہم ان دونوں صحابہ سے کہا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تمام لوگوں کو ان 2 کے پیچھے جمع کر دیا کہ اب یہ 2 ہی باری باری نماز پڑھائیں گے۔ اور پھر جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ وقت کے بعد دوبارہ مسجد میں آئے تو دیکھا کہ ایک امام ہے اور باقی پیچھے سب مقتدی ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نعم البدعہ ھذہ، یہ طریقہ اس طریقے سے اچھا ہے کہ جہاں 5-5 6-6 لوگ ٹولیوں کی صورت میں نماز پڑھ رہے تھے، اس سے بہتر ہے کہ ایک امام ہو اور باقی سارے مقتدی ہوں۔ فرمایا نعم البدعہ ھذہ، یہ طریقہ اچھا ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ بدعت بھی حسنہ ہوتی ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ بدعت حسنہ ہیں۔ بدعت حسنہ کے الفاظ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہیں، بلکہ میرے علم میں کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے جو الفاظ ادا کیے نعم البدعہ ھذہ، یہ لغت کے اعتبار سے تھا کہ یہ طریقہ اچھا ہے، یہ طریقہ اس طریقے سے اچھا ہے۔ اور موطا امام مالک میں امام مالک رحمہ اللہ اس روایت کو لے کر آئے ہیں کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہم کو یہ حکم دیا تھا کہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھائیں۔ موطا امام مالک کی صحیح روایت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 تراویحوں کا اہتمام کیا تھا، 20 وہاں سے شروع ہوئی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 کا حکم دیا تھا۔ موطا امام مالک اٹھائیے، موطا امام مالک میں یہ روایت موجود ہے۔ ہاں ایک ضعیف روایت آتی ہے، صائب بن یزید کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ یہ روایت سندن ضعیف ہے، اس میں بھی صرف یہ ہے کہ لوگ پڑھا کرتے تھے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ اور اس میں ایک راوی ہے یزید بن رومان، اس راوی کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ صحیح روایت موطا امام مالک کی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا ابی بن کعب اور تمیم داری کو کہ 11 رکعت پڑھایا کریں۔ تو جب اس نماز کے اتنے فضائل ہیں، اس نماز کی اتنی برکات ہیں، تو رمضان کے مہینے میں ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم سستی اور غفلت کی وجہ سے اس نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے شرف المومن قیام اللیل، مومن کا جو شرف ہے وہ رات کے قیام میں ہے، مومن کی جو عزت ہے وہ رات کے قیام میں ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ الفریضہ، کہ سب سے بہترین نماز فرض نمازوں کے بعد قیام اللیل ہے، صلاۃ اللیل ہے۔ تو یہ نماز بہترین نماز ہے، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے۔ جو شخص پورا مہینہ اس کا اہتمام کر لیتا ہے، پورا مہینہ اس نماز کو پڑھتا ہے، ہم نے اس حوالے سے بھی ایک نیا سسٹم متعارف کرا دیا جس کی شرع میں کوئی اصل نہیں کہ یہ 5 روزہ 7 روزہ 3 روزہ 10 روزہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے 5 روزہ تراویح پڑھ لی، اب پورا مہینہ ہم نے قیام نہیں کرنا۔ ہم نے 10 روزہ تراویح پڑھ لی، اب پورا مہینہ ہم نے قیام نہیں کرنا۔ ہم نے مائنڈ یہ بنایا ہے کہ ہم نے قرآن مجید مکمل سننا ہے۔ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ پورا مہینہ قیام کیا جائے۔
چاہے آپ آدھا آدھا پارہ پڑھیں، ایک ایک رکوع پڑھیں، آپ گھر میں پڑھتے ہیں، چاہے آپ سورہ اخلاص ہی پڑھتے رہیں، لیکن پورا مہینہ قیام کرنا ہے۔ اس کی فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص رمضان میں قیام کرتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عقیدہ توحید کے ساتھ، اللہ کو مانتے ہوئے، شرک سے بیزاری کے ساتھ، آخرت پر یقین رکھتے ہوئے اور اپنا احتساب کرتے ہوئے کہ میں نے گزشتہ زندگی کس قدر غلطیوں میں، گناہوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں، بغاوت میں، سرکشی میں، ظلم میں گزاری ہے، اللہ کی حدود کو پامال کیا ہے، اسے احساس ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے۔ اس ندامت کے ساتھ، اس احتساب کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ جب وہ راتوں کو قیام کرتا ہے، جب رمضان کا مہینہ رخصت ہوتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ اسے گناہوں سے صاف کر دیتا ہے۔ اور قرآن مجید بھی یہ بات بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بعض نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، غلطیوں کو صاف کر دیتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر حد قائم کیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، وہ بار بار یہ جملہ کہتے رہے۔ پھر نماز کا وقت ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی، ان صحابی نے بھی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ پھر کہتے ہیں مجھ پر حد قائم کیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کہاں پڑھی ہے میں نے آپ کے ساتھ نماز۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو نمازیں گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہیں۔ تو یہ نماز جو قیام رمضان ہے، جسے ہم تراویح اور تہجد کہتے ہیں، قیام اللیل کہتے ہیں، یہ زندگی بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اور ہماری زندگی میں یہ ایام ہیں، ہمیں اس ایام کو غنیمت سمجھتے ہوئے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سستی اور غفلت کے ساتھ تراویح کو، قیام رمضان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔